بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کے سارے حالات سنے اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا، یہ ساری باتیں سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور ساری باتیں اس سے بیان کی۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ، اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یہی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی آنے والا ہے جس کا ہم سب کو انتظار ہے، اور ان کا زمانہ بھی قریب آ چکا ہے۔ ان ساری باتوں کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح کا شوق پیدا ہوا۔ شام کے سفر سے واپسی کے 2 مہینے 25 دن بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس نکاح کے پیغام کو قبول فرمایا، اور مقررہ تاریخ پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حرب فجار سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، تو نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا۔ یوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا۔ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہٰذا کل مہر 500 درہم شرعی مقرر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تیسرا۔ پھر جب تعمیر کعبہ کا سلسلہ شروع ہوا تو ابتدائے عالم سے لے کر اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ ہمارے اس گھر کا طواف کرو، اور ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تھا تو بیت اللہ کا نام و نشان تک باقی نہ رہا تھا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا۔ اس وقت بنیادوں کے نشانات تک باقی نہ رہے تھے، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائے، تو حضرت خلیل اللہ نے حضرت ذبیح اللہ کے ساتھ مل کر دوبارہ اس کی تعمیر شروع فرمائی۔ تیسری بار بعثت نبی سے 5 سال پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ خانہ کعبہ کی بنیاد کچھ اس انداز کی تھی کہ اس کی دیواروں کی بلندی بھی کچھ زیادہ نہ تھی اور قد آدم سے زیادہ بھی 9 ہاتھ کی مقدار میں تھی، تو مرور زمانہ کی وجہ سے بہت زیادہ زمانہ گزرنے کی وجہ سے بہت زیادہ بوسیدہ ہو چکا تھا، اور نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی تمام کا تمام اندر بھر جاتا تھا۔ اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا اثر نو خیال پیدا ہوا۔ چوتھی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کرا کر اثر نو اس کی تعمیر فرمائی۔ 5ویں مرتبہ اس کو حجاج ابن یوسف نے بنایا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کے نفوس قدسیہ ابتدا ہی سے کفر و شرک اور ہر قسم کے فحش اور منکرات سے پاک اور منزہ ہوتے ہیں۔ شروع ہی سے اللہ کی طرف سے حنیف اور رشید پیدا ہوئے ہوتے ہیں، فطری طور پر ہر برائی سے متنفر اور بیزار ہوتے ہیں۔ چنانچہ شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے میری نشو و نما ہوئی اس وقت سے بتوں کی شدید نفرت، عداوت اور اشعار سے سخت نفرت میرے دل میں ڈال دی گئی تھی۔ نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک حق اور صداقت کی دلیل ہو، اس کے قول اور اس کے فعل میں اس کی نیت، اس کے عزم اور ارادے میں کہیں کذب اور تخیل کا شائبہ اور نام و نشان نہ ہو۔ لہذا مناسب ہوا کہ نبی شاعر نہ ہو، اس لیے کہ شاعر کا کذب اور شوائب سے پاک اور منزہ ہونا یہ عادتاً ناممکن ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے آپ کو شاعری کا علم عطا نہیں کیا اور یہ علم آپ کے لیے مناسب بھی نہیں تھا۔ منصب نبوت اور رسالت
آپ کے لیے مقدر ہو چکا تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے ابتدا ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر کو ان تمام امور سے متنفر اور بیزار کر دیا تھا جو منصب نبوت اور رسالت کے منافی ہوتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑھایا اور جوان کیا۔ جب زمانے نبوت کا وقت قریب آ پہنچا تو رؤیائے صادقہ اور صالحہ، سچے اور درست خواب دکھائی دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال کو پہنچی تو حسب معمول آپ ایک روز غار حرا میں تشریف فرما تھے کہ ایک فرشتہ غار کے اندر آیا اور آپ کو سلام کیا اور پھر کہا کہ اقرأ، پڑھیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ اس پر فرشتے نے پکڑ کر مجھ کو اس شدت سے دبایا کہ میری مشقت کی کوئی انتہا باقی نہ رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ اقرأ۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر تیسری بار مجھ کو پکڑا اور اسی شدت کے ساتھ دبایا اور چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ آپ اپنے پروردگار کے نام کی مدد سے پڑھیے جو تمام کائنات کا مالک ہے، خصوصاً انسان کا جس کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا ہے۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت ہی کریم ہے جس نے قلم سے علم سکھلایا اور انسان کو وہ چیزیں بتائیں جن کو وہ نہیں جانتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بدن مبارک پر لرزہ اور کپکپی طاری تھی۔ آتے ہی آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ زملونی، مجھے کچھ اڑا دو۔ جب کچھ دیر بعد وہ گھبراہٹ اور پریشانی دور ہوئی تو پورا واقعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا اور فرمایا کہ اس واقعے سے مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ میری جان ہی نہ نکل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مبارک ہو اور آپ کو خوشخبری ہو، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھلائی اور خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ جو منصب اللہ پاک کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے اس کو قبول کیجئے، بے شک وہی حق ہے، اور میں پھر کہتی ہوں کہ آپ کو خوشخبری ہو، آپ اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تنے تنہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئی جو کہ توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے اور سریانی زبان سے عربی زبان میں انجیل کا ترجمہ کرتے تھے، اور زمانہ جاہلیت میں بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی بن گئے تھے اور اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے پاس پہنچ کر یہ سارا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے یہ بات سن کر کہا کہ خدیجہ، اگر تو سچ کہتی ہے تو ان کے پاس بھی وہی فرشتہ آتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر ورقہ کے پاس گئی اور ورقہ سے کہا کہ آپ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ سنیے کہ ہوا کیا۔ ورقہ نے کہا کہ جی فرمائیے کیا معاملہ ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ ورقہ نے جب آپ کا کلام سنا تو سنتے ہی اسے حق کا یقین آ گیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بالکل برحق ہے۔ ورقہ نے آپ کا تمام حال سن کر کہا کہ یہ وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا۔ کاش میں تمہارے زمانہ پیغمبری میں مضبوط اور صحت مند ہوتا کہ جب تمہاری قوم تم کو وطن سے نکالے گی، یا کم از کم میں زندہ ہی ہوتا تو تمہاری بہترین انداز میں مدد کرتا۔ یہ ساری بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کے ساتھ فرمایا، کیا وہ مجھ کو نکالیں گے؟ ورقہ نے کہا کہ یہ صرف آپ ہی کے ساتھ نہیں بلکہ جو شخص بھی اللہ کا پیغمبر ہو کر اللہ کا پیغام لے کر لوگوں کے پاس آیا تو لوگ اسی کے دشمن ہو گئے، اور اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں نہایت بہترین انداز میں پرزور انداز میں آپ کی مدد کروں گا۔ مگر اس کے بعد کچھ زیادہ دن گزرنے نہ پائے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب ورقہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری بات سنی تو کہنے لگا کہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وہی نبی ہیں کہ جن کی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور آپ موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی مرسل ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنقریب جہاد کا حکم کیا جائے گا۔ آپ بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح نبی الجہاد ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کی شریعت بھی حدود و تعزیرات، جہاد و قصاص، حلال و حرام کے احکام پر علی وجہ الاتم مشتمل ہے، یعنی مکمل طور پر وہی شریعت آپ کی بھی ہوگی
جو شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی، اس میں حدود، تعزیرات، جہاد، قصاص، حلال حرام، یہ ساری چیزیں شامل تھی، آپ کو بھی اسی انداز کی شریعت عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور وحی کا سلسلہ چند روز تک بند ہو گیا تاکہ دل سے گزشتہ دہشت اور خوف جو ایک سوار ہو چکا تھا وہ دور ہو جائے اور آئندہ کے لیے وحی کا شوق اور انتظار دل میں پیدا ہو جائے۔ وحی کے رک جانے کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر حزن و ملال ہوا کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر تشریف لے جاتے کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دیں، مگر جب آپ ایسا ارادہ فرماتے تو فوراً جبریل امین تشریف لاتے اور فرماتے، یا محمد انک رسول اللہ حق، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً اللہ کے رسول برحق ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون آ جاتا۔